ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے حادثات سے ہمارے سماج اور سوسائٹی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بتائیے، ذرا سوچئے، وہ طالب علم جس کو مسلمان ہونے کے ناطے ٹارگٹ کیا گیا، کیا وہ اپنے ساتھ ہونے والے اس واقعے کو بھول جائے گا؟ کیا وہ بڑا ہو کر اپنے وطن، اپنے ملک، اپنے اساتذہ کے تئیں وفادار ہو سکے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور ایک نقصان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہمیشہ کی طرح میں مسکراتے ہوئے 4 مصروں سے اپنی بات شروع نہیں کروں گا، اور نہ ہی سنڈے فنڈے کی کوئی ویڈیو اور اس مناسبت سے کوئی اشعار، کوئی مصرے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں ایک اندوہناک اور دل دہلانے والا واقعہ اور خبر لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ التماس ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور پورے واقعے کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ گزشتہ 25 اگست کو یو پی مظفر نگر میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ ترپتی تیاگی نام کی ایک مہیلا ٹیچر نیہا پبلک اسکول مظفر نگر میں ایک عجیب و غریب اور نفرت بری حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ 4 یا 5ویں کلاس میں یہ مہیلا طلبہ کو ٹیبل یا پہاڑا یاد کرنے کے لیے دیتی ہیں۔ سارے طلبہ نے سنایا، لیکن ایک طالب علم سنا نہیں سکا، تو سزا کے طور پر مہیلا ٹیچر نے کیا کیا؟ مہیلا ٹیچر نے کلاس کے بیچوں بیچ اس طالب علم کو کھڑا کیا اور جماعت یا کلاس میں موجود دوسرے طلبہ سے کہا کہ اس طالب علم کی پٹائی کی جائے، زور زور سے مارو۔ جو طالب علم آہستہ سے مارتا، مہیلا ٹیچر اسے کہتی کہ کھا کر نہیں آئے ہو کیا، زور سے مارو اور زور سے مارو، اور کہتی ہیں یہ مسلمان ہیں، ان کی مائیں ان کو نہیں سکھاتی، تو ان کو اسی طرح کی سزا دی جانی چاہیے۔ جب بچہ چوٹ یا مار کی تکلیف برداشت نہ کر کے رونے لگتا ہے تو مہیلا ٹیچر کہتی ہیں اب اس کی پیٹھ میں مارو۔ کسی طرح ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے اور وائرل ہو جاتی ہے۔ جب ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، ترپتی تیاگی کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے غلطی کر دی ہے، تو فوراً آتی ہیں، کہتی ہیں کہ معافی مانگ کر معاملہ رفع دفع کرنا چاہتی ہوں۔ بچے کا باپ مجبور ہو کر اپنے بچے کو اسکول سے وڈرا کر لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر یہ سوال اور اعتراض کرتے ہیں کہ اس باپ کو بچے کو اسکول سے وڈرا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسکول میں رکھنا چاہیے تھا، تھوڑی ہمت دکھانی چاہیے تھی۔ بھائی کیا ضرورت ہے، حکومت سے آپ لڑ لیجئے، اس مجبور باپ کی پریشانی میں اضافہ مت کیجئے۔ خیر، سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ جب وائرل ہونے لگا تو ہمارے بھگوا دھاری بابا فوراً یہ آدیش دیتے ہیں کہ ویڈیو کو فوراً ڈیلیٹ کیا جائے۔ میں ابھی آپ کو یہ ویڈیو پلے کر کے دکھا دیتا، لیکن ڈر ہے کہیں اس کے جرم میں پھر ہم پر کوئی آفت نہ آ جائے، کیونکہ بڑے بڑے چینلز کو منی پور میں جیسے واقعہ پیش آیا تھا، بڑے بڑے چینلز کو ڈاؤن کر دیا گیا۔ ہم تو چھوٹے موٹے یوٹیوبر ہیں، ہمیں تو محتاط رہنا چاہیے۔ الغرض سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک دن پہلے چندریان کی کامیابی پر جشن منایا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے سٹیٹس پر بڑے شد و مد اور جوش و خروش کے ساتھ چندریان 3 کی کامیابی کا سٹیٹس لگاتے ہیں، اس نیوز کو وائرل کرتے ہیں۔ کیا آپ میں ہمت ہے کہ اس طرح کی خبروں کو اپنے سٹیٹس پر لگائیں اور اپنے دیش واسیوں کو جگائیں اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں؟ تو ضرور یہ کام کیجئے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مہیلا نے کیا غلطی کی۔ مہیلا نے سب سے پہلی غلطی یہ کی کہ بچے کو اس طرح کوئی بھی ٹیچر پنش نہیں کر سکتا۔ کسی کو یہ حق حاصل ہے ہی نہیں کہ کسی بھی طالب علم کو اس طرح گروہ کے ذریعے پٹوائے اور اس کو سزا دے۔ اور دوسری غلطی یہ کی کہ طالب علم کو اسی جماعت کے اپنے ساتھیوں سے اس کو پٹوایا۔ اور تیسری اور بڑی غلطی یہ کی کہ مسلمان ہونے کے نام پر اس طالب علم کو ٹارگٹ کیا، جو کہ جمہوریت اور سیکولرزم کے سراسر خلاف ہے۔ اور ایک غلطی یہ کہ مہیلا ٹیچر نے کہ اس بچے کے گھر والوں پر منفی سوالات اٹھائے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یوگی سرکار اس مہیلا ٹیچر کو
سزا دے گی؟ کیا اس مظلوم بچے کو انصاف ملے گا یا پھر رات گئی اور بات گئی جیسا دوبارہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ خیر، وقت بتائے گا، لیکن اب یہ جاننا ضروری ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے حادثات سے ہمارے سماج اور سوسائٹی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بتائیے، ذرا سوچئے، وہ طالب علم جس کو مسلمان ہونے کے ناطے ٹارگٹ کیا گیا، کیا وہ اپنے ساتھ ہونے والے اس واقعے کو بھول جائے گا؟ کیا وہ بڑا ہو کر اپنے وطن، اپنے ملک، اپنے اساتذہ کے تئیں وفادار ہو سکے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور ایک نقصان جو اس کا سب سے بڑے پیمانے پر ہوگا کہ نئی نسل کو ہم زہریلی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آزاد ہندوستان میں کسی کو مسلمان ہونے کے نام پر پیٹ دینا، عزت کر دینا، بدنام کر دینا بہت آسان ہے۔ اس کا ایک برا امپیکٹ سماج پر یہ پڑے گا کہ اقلیتی طبقے کا اسکول اور تعلیمی نظام سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ اگر اسکول کا یہی انتظام رہے، اسکولوں کا یہی سسٹم رہے، اس طرح کے بد اخلاق اور بد کردار ٹیچرز کو سزا نہ دی جائے، کل ممکن ہے کوئی ٹیچر AK-47 لے کے آ جائے اور مسلمان ہونے کے نام پر کسی کو گولی مار دے۔ حیرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گزشتہ دنوں ٹرین میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ حیرت تو یہ ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے والوں میں اتنی ہمت آتی کہاں سے ہے؟ آپ ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کچھ بھی ہوں، لیکن اگر اس طرح کے واقعات اور حادثات ہمارے ملک میں پیش آتے ہیں تو اس کے نقصانات سب کو بھگتنے پڑیں گے۔ آج نہیں تو کل سب اس کی زد میں آنے والے ہیں۔ راحت اندوری نے کیا ہی خوب کہا تھا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ جاتے جاتے ایک سوال ضرور کرتا جاؤں گا، آپ کو کیا لگتا ہے اس ملک میں جمہوریت باقی ہے یا رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہے؟ اپنا خیال ضرور، اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔